تھا۔ مہنور نے ان کا شوہر ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص کا بتا دیا۔ سینئر اداکارہ مہنور بلوچ کی شرکت عرصہ دراز کے بعد ایک نجی ٹی وی کے شو میں ہوئی، جہاں انہوں نے انٹرویو بھی دیا اور اپنے لاتعداد مداحوں کے ساتھ دلچسپ گفتگو کرتے ہوئے بھی نظر آئیں۔ مزید انہوں نے اپنے شوبز میں داخل ہونے کے متعلق بھی بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ سلطانہ صدیقی، جو ان کی پھوپھی ساس بھی ہیں، وہ ان کو شوبز تک لے آئیں اور اس وقت ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر انہوں نے شوبز میں کام نہ کرنے کی وجہ بتائی کہ کام کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں وہی گھسے پٹے رول کرنا پسند نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آج بھی اگر کوئی مضبوط اور مرکزی کردار ملے گا تو وہ لازمی کرنا پسند کریں گی۔ پھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا شوہر ہونے کا دعویٰ کرنے والا شخص کون تھا، جس پر مہنور نے بتایا کہ اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ میرے شوہر ہیں اور وہ بھی بہت دعوے کے ساتھ۔ یہ مزید میرے لیے خطرناک تب ہوا جب وہ میرے گھر آنے لگا۔ وہ شخص کوئی دماغی بیماری میں مبتلا تھا اور خود ہی کہتا تھا کہ میرا نکاح ہوا ہے، اور وہ بھی چپکے سے۔ پھر جب پولیس نے اریسٹ کر لیا تو پتہ چلا ان کے گھر والوں کے ذریعے کہ وہ شخص ذہنی طور پر بیمار ہیں اور وہ ایسی کئی عجیب و غریب چیزیں کرتے ہوئے اکثر پائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں۔ صحیفہ جبار کو شدید ڈپریشن، شدید ذہنی دباؤ کا شکار دنیا سے جانے کی باتیں کرنے لگی ہیں۔ آخر کیوں؟ پاکستان کی نامور ماڈل اور اداکارہ صحیفہ جبار کھٹک کافی مشکلات سے گزر رہی ہیں۔ حال ہی میں انسٹاگرام پر اپنی نجی زندگی سے متعلق چند انکشافات کیے اور بتایا کہ وہ سخت مشکل وقت سے گزر رہی ہیں۔ نہ ان کو نیند آتی ہے اور نہ ہی سکون۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں خود نہیں پتا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ شدید دکھ اور غم کی حالت میں ہیں اور ہر وقت آنسو نکل آتے ہیں۔ ہر کام میں ہی مسائل پیش آ رہے ہیں اور ہر طرف ہی نا امیدی چھائی ہوئی لگتی ہے۔ ان کی پوسٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر روز موت کی تمنا کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے کھانے کو بھی من نہیں کرتا اب، اور ان کا وزن بھی 12 کلو کم ہو گیا ہے۔ ان کی فیملی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ وہ حالات سے نکل جائیں، مگر وہ جانتی ہیں کہ یہ ان کی اپنی جنگ ہے اور انہی کو ہی لڑنی پڑے گی۔ صحیفہ مزید کہتی ہیں کہ یہ دنیا بہت ہی ظالم ہے، کسی کو بھی کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے۔ وہ بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ کہتی ہیں کہ وہ دبئی کے عالیشان ہوٹل میں رہائش پذیر ہیں، مگر پھر بھی جس غم میں وہ مبتلا ہیں اس کا بیان کرنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا کہ پیسہ، مہنگی گاڑی زندگی میں سکون نہیں لا سکتی اور نہ ہی آپ کو اندر سے مطمئن کر سکتی ہے۔ آخر کار ہم انسان ہیں اور ہماری روح کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مانتی ہے کہ ابھی ان کا وقت چاہے جیسا بھی ہو، مگر ان کو اچھے وقت کی امید ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے تمام مداحوں کی شدید شکر گزار تھیں اور ان سے دعاؤں کی درخواست بھی کی۔ پھر انہوں نے اپنے شوہر کی محبت کا اعتراف کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نہ جانے زندگی میں ایسے کون سے اچھے کام کیے تھے جو خضر جیسا شوہر ملا۔ یوں تو صحیفہ نے اپنی ذہنی حالت کے بارے میں کافی تفصیلات سے سوشل میڈیا پر صارفین کو آگاہ کیا، لیکن ذہنی صحت اثر انداز ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز جو انہیں اس حالت میں لے آئی ہے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے ماں بننے کا بالکل کوئی شوق نہیں۔ ارے کسے ماں بننے کا شوق نہیں؟ پینڈورا باکس سے آج اداکارہ صبور علی کی بات کریں گے، جنہوں نے اب تک ماں نہ بننے کی اصل وجہ بتا دی۔ آئیں جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان انڈسٹری کی مشہور اداکارہ صبور علی، جو کہ سجل علی کی بہن ہیں،
انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان شرکت کی۔ صبور کا سیر و تفریح کا جنون ماں بننے کے آپشن پر حاوی ہے۔ وہ کہتی ہوئی پائی گئیں کہ وہ سیر و تفریح کا کافی زیادہ شوق رکھتی ہیں اور اس شوق کے ساتھ اگر وہ بچے کا سوچتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ بچے کی موجودگی میں اپنی ہلا گلا لائف سے محروم ہو جائیں گی۔ بچوں کے ساتھ سفر کرنا بے حد مشکل کام ہے، اس لیے وہ کہتی ہیں کہ وہ ابھی خوب سیر و تفریح کرنا چاہتی ہیں کیونکہ بعد میں بچوں کی پیدائش کے بعد آسانی سے سفر نہیں کر سکیں گی۔ صبور علی انصاری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں۔ اس کپل کو بچوں کی جلدی ہو نہ ہو لیکن لوگوں کو بہت جلدی ہے۔ لوگوں کو یہ خوشخبری کب سننے کو ملے گی، سبھی اس چیز کے کافی منتظر ہیں۔ بجٹ پر پوری قوم ایک طرف اور عدنان صدیقی دوسری طرف۔ مشہور اداکار عدنان صدیقی کو بجٹ 2023 سے بے حد خوشی ملی، مگر کیوں؟ آخر ایسا کیا ہے بجٹ میں؟ معلوم ہوتا ہے کہ بجٹ 2023 میں اس بار اداکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس فنڈ کے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ وجہ کئی اداکاروں کے لیے خوشی کا سبب بنی، اور تو اور خاص طور پر اداکار عدنان صدیقی نے اس چیز پر گورنمنٹ کو خوب سراہا اور اس چیز کو بڑا اقدام قرار دیا۔ ساتھ ساتھ ٹویٹر پر پوسٹ بھی کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ اس ملک میں ایسا کچھ اداکاروں کے لیے ہوا ہے، لیکن یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اداکاروں کی فلاح اور بہبود کے لیے۔ اس سے ورثہ اور ثقافت کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اس پوسٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام اداکاروں میں سے عدنان صدیقی اس فیصلے سے سب سے زیادہ خوش ہیں۔ ہم تو بس یہی کہیں گے، ڈیئر عدنان، اچھی بات ہے شوبز آرٹسٹ کے لیے ہیلتھ انشورنس، مگر پوری قوم نہ تو شوبز سے ہے اور نہ اداکار ہیں، ان کا بھی سوچیں، ان کے لیے بھی آواز بنے۔ ہمارا دل آپ کے پاس ہے، یہ جذبات ہیں فرحان سعید کے اپنی شریک حیات کے لیے۔ جی ہاں، فرحان سعید نے عروہ حسین کے لیے آخر کار ایک دلی پیغام لکھ ہی دیا۔ فرحان اور عروہ ہمیشہ سے سب سے زیادہ فالو کیے جانے والی جوڑی رہی ہیں اور گزشتہ روز فرحان سعید نے انسٹاگرام پر اپنی اور عروہ کی پکچر شیئر کی اور ساتھ میں کیپشن لکھا کہ ان کا دل اپنی شریک حیات سے جڑ گیا ہے، جس پر کافی صارفین کے لائکس آنا شروع ہو گئے۔ 2016 میں فرحان اور عروہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے، پھر کافی عرصے سے دونوں کی علیحدگی کے بارے میں ٹھیک ٹھاک افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ حال ہی میں دونوں نے پکچر شیئر کر کے سوشل میڈیا میں تہلکہ مچا دیا، جس سے ان کے بارے میں افواہوں نے از خود دم توڑ دیا اور اپنے کیپشن کے ذریعے ویورز کے سارے شک و شبہات دور کر دیے۔ فاسٹ اینڈ فیوریس جیسی تیزی اور ایڈونچر، آ رہا ہے ٹرانسفارمرز کا نیا فرانچائز رائز آف دا بیسٹ۔ اب تک تو چھوٹے موٹے لڑتے آئے تھے، لیکن اب نہیں، اب ہوگی کچھ بڑی لڑائی بڑوں کے درمیان۔ اب اٹھیں گے وہ بیسٹ جو پورے سیارے کھا جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپٹیمس پرائم اور آپٹیمس پرائمل کی جوڑی نمبر 1 ہے، اور ان کے ساتھ مل جاتے ہیں جب میراج اور ایرزور، تو پھر شروع ہوتا ہے ایکشن کا وہ سلسلہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا دکھائی دیتا۔ ایکشن، سسپینس، تھرل سے بھرپور ٹرانسفارمر فلم کے فینس کو ہمیشہ سے ہی اس سلسلے کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ اسٹیون کیپل جونیئر اس ایکشن پیکڈ فلم کے ہدایت کار ہیں، جو اس فلم کے ذریعے ٹرانسفارمرز کی قدیم ترین آثار کو ایک تازہ اور فینٹیسی سفر پر لے جاتے ہیں اور دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ رائز آف دا بیسٹ کا ایک سب سے خاص حصہ
है जिसका मकसद है ट्रांसफॉर्मर्स की मिथोलॉजी को बढ़ाना। नए और पुराने टुकड़ों को इतनी खूबसूरती से मिलाना फिल्म मेकर्स का बेहतरीन हुनर है। अगर बात की जाए विजुअल इफेक्ट्स की तो बज़ाहिर सारे ही विजुअल्स बेहद काबिल तारीफ हैं। हर रोबोट शख्सियत के पास वो खासियत होती है जो ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया को गहरा और मुख्तलिफ कर देती है। अदाकारों की परफॉर्मेंसेस इस फिल्म में कमाल की हैं। एंथनी रामोस की अदाकारी ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया में रंग भर देती है। रामोस ताज़ा एनर्जी और फिल्म में जान डालते हैं और उनके साथ ताकतवर एंसेम्बल कास्ट डोमिनिक फिशबैक अपने रोल में चमकते हुए एक हुनरमंद आर्कियोलॉजिस्ट की तरह दिखती हैं। मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज में एक दिलचस्प और विजुअली स्टनिंग इजाफा है। इसका मकसद मिथोलॉजी को वसी करना, बेहद काबिल तारीफ विजुअल इफेक्ट्स, कमाल की परफॉर्मेंसेस और अच्छी पेस्ट कहानी के साथ ये फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स की असल रूह को कायम रखते हुए नई जिंदगी देती है। नाम है शहजाद शेख और काम है भरपूर। अदाकार जावेद शेख के बेटे और मोमिल शेख के भाई शहजाद शेख फनून लतीफ़ा में आला तालीम याफ्ता हैं, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों बल्कि फिल्मों से भी अपनी सलाहियत को मनवाया है। शहजाद शेख 26 सितंबर 1982 को कराची में पैदा हुए। शहजाद शेख ने अपनी इब्तदाई तालीम लाड़काना से हासिल की। शहजाद शेख को बचपन से एक्टिंग का कोई शौक नहीं था, लेकिन बाद में तालीम मुकम्मल करने के साथ साथ ये शौक भी खुद ही पैदा हो गया। वो मजीद तालीम हासिल करने यूनाइटेड स्टेट्स गए और वहाँ न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ज्वाइन की, जहाँ से एक्टिंग और फिल्म मेकिंग की डिग्री हासिल की और फिर पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दाखिल हुए और इस इंडस्ट्री का अहम हिस्सा बन गए। शहजाद शेख ने अपनी अदाकारी की शुरुआत 2011 में ड्रामा सीरियल ड्रीमर्स से की। तब से लेकर आज तक वो कई टेलीविजन ड्रामास में नजर आए, जिनमें मोहब्बत तुमसे नफरत है, छोटी सी जिंदगी और अलिफ अल्लाह और इंसान शामिल हैं। टेलीविजन के अलावा शहजाद शेख ने फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। उनका फिल्म डेब्यू 2013 में पाकिस्तानी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मैं हूँ शाहिद आफरीदी से हुआ। उसके बाद वो कराची से लाहौर और उसके सीक्वल लाहौर से आगे जैसी फिल्मों में भी नजर आए। शहजाद शेख के हुनर को काफी पहचान मिली है और उन्हें पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मुख्तलिफ अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट भी किया गया है। उनकी दिलकश शख्सियत और मुख्तलिफ अदाकारी के हुनर ने उन्हें खास शोहरत हासिल करवाई है।